حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا بینہ عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں، وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا مانگی جائے۔ اس حدیث کے بعض طریق میں فتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے، اور بعض طریق میں فتحت لہ ابواب الاجابتی، اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل و خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ دعا اس سے جا ملتی ہے۔ پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کے بعض طریق میں من لم يدع اللہ غضیب القطیب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے،
جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے آیا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگنے میں عاجز نہ بنو اور کوتاہی نہ کرو، اس لیے کہ دعا کرتے رہنا کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کی دعا نہیں مانگا کرتے تھے؟ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ دعا کی فضیلت کے ٹاپک کے بارے میں نے آپ کو بہت ہی تفصیل احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ٹاپک دعا کی فضیلت آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کی وضاحت بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دعا کی فضیلت کے علم کے بارے میں معلوم ہو سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ بہت جلد اسی طرح ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔